اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور آپ تمام عزیزان کی خدمت میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام اپنے زمانے میں اسلامی معاشرے کی قیادت کرنے کے ساتھ ساتھ مأمون کے علمی حربوں کا بھی مقابلہ کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ امام رضا علیہ السلام خود کو اسلامی معاشرے کے امام اور اسلامی معاشرے کے خلیفہ معرفی کیا کرتے تھے، اور مأمون کو غاصب اور ظالم حکمران بتلایا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام نے مختلف مواقع پر اس حقیقت کا اظہار کیا، اور مأمون کو اس بات سے بہت خوف اور بہت ڈر تھا۔ امام رضا علیہ السلام نے اس حقیقت کے بارے میں یہ بیان ارشاد فرمایا کہ اگر تقوی الہی نہ ہوتا، کہ اگر خداوند متعال نے تقوی کی پیروی کا حکم نہ دیا ہوتا تو میں بآسانی مختلف طریقوں سے یا غلط طریقوں سے مأمون سے حکومت چھین سکتا ہوں، جس طرح مأمون نے اور بنی عباس اور بنی امیہ کے حکمرانوں نے اس حکومت کو اور اس خلیفۃ اللہ کے منصب کو حاصل کیا ہے۔ لیکن میں اپنے جد بزرگوار امام علی علیہ السلام کی جو طریقہ ہے اس پر عمل کرتے ہوئے، یعنی تقوی الہی کا مراعات کرتے ہوئے، تقوی الہی کا خیال رکھتے ہوئے اس منصب کو غلط طریقوں سے حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام علیہ السلام نے خود کو معاشرے کے سامنے خلیفۃ اللہ اور حقیقی امام نہ بتلایا، بلکہ امام علیہ السلام نے مختلف مواقع پر خود کو حقیقی امام اور برحق خلیفہ معرفی کروایا۔ عیون اخبار الرضا میں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دن ایک شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نباج شہر کے ایک مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ جب اس شخص کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ رسول خدا تشریف لائے ہے تو وہ تیزی سے رسول خدا کی خدمت میں پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ رسول خدا ایک جگہ پر تشریف فرما ہے، رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ رسول خدا کے سامنے ایک برتن ہوتا ہے جس کے اندر کچھ کھجوریں موجود ہوا کرتی ہے۔ رسول خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی کھجور اٹھائی اور اس شخص کو عطا کر دی۔ اس شخص نے کھجوروں کی تعداد گنی تو اس میں 18 کھجوریں تھیں، اور اس شخص نے یہ کہا کہ اس 18 کھجوروں کو میں نے اس طرح تفسیر کیا کہ 18 سال تک خداوند متعال نے مجھے زندگی عطا کی ہے، مزید میں 18 سال زندگی گزاروں گا۔ وہ شخص خواب سے اٹھتا ہے اور کچھ دن گزر جاتے ہیں۔ ایک دن اپنے زمین پر کھیتی باڑی کا کام کر رہا ہوتا ہے کہ خبر آتی ہے کہ امام رضا علیہ السلام نباج شہر کے مسجد میں تشریف لائے ہے۔ وہ شخص تیزی سے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ وہی جگہ جہاں پر اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ رسول خدا موجود ہے، اسی جگہ پر امام رضا علیہ السلام بھی تشریف فرما ہے۔ لہٰذا وہ شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ہاتھ بڑھا کر ان کے سامنے جو کھجور کا برتن ہوتا ہے اس میں سے ایک مٹھی کھجور اٹھا کر اس شخص کو عطا کرتے ہیں۔ وہ شخص کھجوروں کی تعداد گنتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ کھجوروں کی تعداد 18 ہی ہے، اور امام رضا علیہ السلام سے مزید کھجوروں کی درخواست کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر رسول خدا نے تمہیں اس سے زیادہ کھجوریں عطا کی ہوتی تو میں اسے زیادہ عطا کرتا، لیکن کیونکہ میرے جد نے بھی اتنی ہی تعداد میں کھجوریں عطا کی، لہٰذا میں بھی یہی تعداد میں تمہیں کھجوریں عطا کر رہا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے مختلف مواقع پر خود کو خلیفۃ اللہ اور امام برحق معرفی فرمایا۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنے زمانے میں معاشرے کو اتنا زیادہ مدد کیا اور اتنا زیادہ فکری اور نظریاتی اور مختلف جہات سے بہترین قیادت انجام فرمائی کہ ان کا اثر و رسوخ لوگوں کے درمیان بہت زیادہ ہو گیا تھا،
یہاں تک کہ مامون کو امام کے اثر و رسوخ سے خوف زدہ ہونا پڑا، اور بالآخر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ امام کو کسی طرح بھی اس راستے سے، اپنے راستے سے ہٹایا جائے۔ امام رضا علیہ السلام ایک دن اپنے گھر پر تشریف فرما تھے کہ مامون کا سپاہی آتا ہے اور امام کے در پر زور زور سے دستک دیتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام ابا سلط سے یہ فرماتے ہیں کہ مامون کے عزائم درست نہیں لگ رہے، اگر میں واپسی پر میرے سر پر کوئی کپڑا ہو تو جان لینا کہ مامون نے مجھے زہر دے دیا ہے اور مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھنا۔ امام رضا علیہ السلام مامون کے محل میں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر بنی عباس کے بہت سارے افراد موجود تھے، لیکن کسی نے بھی امام کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہوا، حتیٰ خود مامون بھی امام کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہوا۔ امام کے ولایت عہدی کے شروع کے ایام میں اتنا زیادہ امام کا احترام کیا جاتا تھا کہ خود مامون بھی امام کے احترام میں کھڑے ہوا کرتا تھا، لیکن آج بنی عباس نے کام کو یہاں تک پہنچا دیا کہ امام کے احترام میں کوئی کھڑے ہونے والا نہیں۔ امام رضا مامون کے دربار میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر مامون کے پاس جا کر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ مامون امام کے سامنے ایک انگور کا برتن پیش کرتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام انگور کھانے سے منع کرتے ہیں، لیکن مامون یہ کہتا ہے کہ آپ کو کھانا پڑے گا، ورنہ پردے کے پیچھے ننگی تلوار آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ امام رضا علیہ السلام 3-4 دانے انگور کے میل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مامون یہ کہتا ہے کہ آپ مزید انگور میل فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے تو مجھے انگور کھلانا چاہتا ہے، اس مقصد کے لیے 3-4 دانے انگور کافی ہے۔ امام رضا اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور ابا سلط یہ دیکھتا ہے کہ امام کے سر پر کپڑا ہے۔ امام رضا علیہ السلام 3 دن تک درد برداشت کرتے ہیں اور بالآخر امام رضا علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے۔ مامون امام کے جنازہ پڑھانا چاہتا ہے کہ یہ نظر آتا ہے کہ دور سے ایک سوار آ رہا ہے، اور سوار آنے کے بعد مامون کو جنازے سے ہٹا کر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ معصوم کا جنازہ صرف اور صرف معصوم پڑھا سکتا ہے، معصوم کے علاوہ کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ مولا امام جواد معجزِ امامت سے اپنے باپ کے جنازے پر مامون اپنے باپ کے جنازے پر نماز جنازہ پڑھانے آئے، لیکن ہائے تاریخ میں ایک ایسا جنازہ ملتا ہے، ایک ایسا بیٹا ملتا ہے اس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن صحرا پہ موجود ہے، لیکن بیٹا کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا، بیٹا غسل و کفن نہیں دے سکتا، بیٹا دفنا نہیں سکتا۔ اگر کوئی اس جنازے کا احترام کرتا ہے تو پرندے ہیں جو آ کر اس جنازے پر سایہ کرتے ہیں، اگر کوئی اس جنازے کا احترام کرتا ہے تو درندے ہیں جو اس جنازے کے اطراف میں حلقہ بناتے ہیں تاکہ کوئی اس جنازے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ بس ایک ماں بیٹھی ہوئی ہے جو اپنے لال کے جنازے پر ماتم کر رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہو کر جام شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔